کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والا 30واں عمل کون سا ہے؟ اور کیا آپ نے قطع رحمی کے متعلق اسلامی واقعات سنے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں قطع رحمی کرنے والوں کے لیے قرآن نے کیا وعید سنائی ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآن مقدس کا بیان ہے، ڈرو اس خدا سے جس کے ذریعے سوال کرتے ہو اور خیال کرو رشتہ داری کا۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ یہ ہے کہ پھر تم سے بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو زمین پر فساد برپا کر دو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ان کو بہرا اور اندھا کر دیا۔ تیسری جگہ ارشاد ہوا، وہ لوگ جو وعدہ پورا کرتے ہیں اور نہیں توڑتے عہد کو۔ پھر فرمایا، اللہ نے ملانے کا جو حکم کیا ہے وہ ملاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ ایک جگہ ہے، بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق اور فاجر۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا۔ جو قطع رحمی کرتا ہے اور تکبر کی وجہ سے میل ملاپ نہیں رکھتا، نہ ان پر نیکی ہمدردی کی سوچ رکھتا ہے، تو یہ شخص واقعی اس وعید کا مستحق ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے رشتہ دار کمزور ہوں وہ ان پر احسان و مروت نہ کرے اور خیرات نہ کرے، بلکہ دوسروں کو صدقہ و خیرات سے نوازے۔ اللہ رب العزت اس کا صدقہ و خیرات بھی قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہ فرمائے گا۔ اگر وہ شخص خود غریب ہے تو صرف اپنے ہمسایوں سے تعلق رکھے، ان کی زیارت ملاقات کرتا رہے، حال احوال پوچھتا رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، میں رحمان ہوں اور یہ رحم جو شخص جوڑے میں بھی جوڑوں گا اور جو شخص توڑے میں بھی اسے توڑوں گا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ قاطع اور رحم سے دوستی نہ کرنا، کیونکہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو 3 مقام پر ایسے شخص کو ملعون پایا۔ ایک مرتبہ حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے، اعلان فرمایا، جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے میری مجلس سے اٹھ جائے۔ چنانچہ ایک شخص اٹھ کر اپنی پھپھی کے پاس چلا گیا، جا کر اس سے صلح کر لی۔ اس کی پھپھی نے کہا، آج کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اعلان کیا تھا کہ جو شخص قاطع اور رحم ہے میرے ہاں سے چلا جائے۔ تو اس کی پھپھی نے کہا، جا کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر آ، انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ شخص آیا، پوچھا تو جواب ملا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جس مجلس میں ایسا شخص ہو اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ ایک شخص جب امیر کبیر تھا، جب حج پر گیا تو 1000 دینار کسی آدمی کے پاس امانت رکھے۔ وہ آدمی بڑا دیندار تھا، متقی اور پرہیزگار تھا، مشہور امانت دار تھا۔ اتفاق سے جب یہ شخص حج سے واپس آیا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اس حاجی نے اس کے گھر والوں سے اپنا مال طلب کیا، لیکن اس کے گھر والوں کو علم نہ تھا کہ مال کہاں رکھا ہے۔ بہت پریشان ہوا، مکہ مکرمہ کے علماء سے اپنا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، ایک تجویز ہے، اگر تو اس پر عمل کرے تو شاید تیرا کام بن جائے۔ ایسا کر
کہ آدھی رات کے وقت تو زمزم کے کنویں پر جا کر اس مذکورہ شخص کو آواز دے، اس کا نام لے کر، اگر وہ جنت میں ہوگا تو جواب دے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، مگر جواب نہ ملا۔ واپس آ کر علماء کو خبر کر دی تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ کہنے لگے، ہمیں خطرہ ہے، تیرا دوست دوزخ میں ہے، لہٰذا اب تو ایسا کر، تو یمن کے علاقہ میں چلا جا، وہاں پر ایک کنواں ہے جس کو برہوت کہتے ہیں، سنا ہے کہ وہ جہنم کے دانے پر ہے، تو وہاں جا کر اس کو آواز دے، انشاءاللہ تجھے جواب ملے گا۔ وہ شخص یمن چلا گیا، کنویں کو تلاش کیا۔ رات کے وقت اس نے آواز دی تو اس نے جواب دیا، پوچھا میرا مال کہاں ہے؟ اس نے بتلایا کہ فلاں جگہ دفن ہے۔ میرے بیٹے امانت دار نہیں تھے، اس لیے میں نے اس کو دفن کر دیا۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا، تو یہاں کس عمل کی وجہ سے پہنچا؟ اس نے کہا، میں نے اپنی بہن سے قطع تعلق کر رکھا تھا، اس سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا، اس کی سزا مجھے اللہ نے یہ دی ہے۔ اس واقعہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی تصدیق ہو گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاطع اور رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ اس سے مراد بہن، خالہ، پھپھی، بانجی، قریبی رشتہ دار ہیں۔ اللہ ہمیں اس گناہ سے محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم میں لے جانے والے اس عمل یعنی قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔